المسیح میں بیان کروں گا، یا ایھا الرسول میں کہوں گا، یا ایھا النبی میں کہوں گا، یا ایھا المزمل میں کہوں گا، یا ایھا المدثر میں کہوں گا، طٰہٰ میں کہوں گا، یاسین میں کہوں گا، محمد رسول اللہ میں کہوں گا۔ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم آخر میں حضرت ابراہیم، حالانکہ اس سے پہلے کہا تھا حضرت ابراہیم میرا خدا مارتا اور گراتا ہے، تو اس پر نمرود اکڑا، اچھا خدا ہونے کے لیے اگر مارنا گرانا پروف کافی ہے تو میں بھی مار سکتا ہوں۔ بولا کیسے؟ قید خانے سے دو آدمی بلا لیے، ایک کی رہائی کا آرڈر تھا، ایک کو پھانسی کا، ایک کو موت کی سزا تھی، ایک کو آزادی کی، آزادی والے کو مار دیا، اور جو پھانسی موت کی سزا جس کو اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم سے بولا دیکھو جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، میں بھی مارتا گرا تھا۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچپانہ خلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین دیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے، اس لیے منہ لگنے کے بجائے انہوں نے بڑی گھانسو وزندار اور بھرپور بیٹی، بہت بیٹی بات رکھی، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ ایسا سینے پر ہاتھ رکھ کے بند رہا، اگر نمرود پچھم سے نکال دیتا تھا بپردے محال I accept that it is impossible for Namrud for the discussion. اگر نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا۔ نمرود تو نہیں نکال سکا، مگر الوہیت کی یہ دلیل کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکالتے تو وہ ابراہیم کی یہ دلیل کہ پچھم سے کوئی نکالتے تو خدا، نمرود تو نہ نکال سکا، مگر ان کی دلیل تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی۔ اے نمرود تو نہیں نکال سکا پچھم سے سورج کو، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے پچھم سے نکالا ہے۔ کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اے محمد عربی لوگ تمہیں خدا نہ کہتے ہیں، کل دن نمانا بچوں میں مگر نکال سکنے پر معبودیت کا اعلان، پچھم سے نکالنے پر معبودیت کا ابراہیم میرا خلیل کر چکا، ابراہیم خلیل کر چکے ہیں، میرا خلیل کر چکا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ جب تم نے پچھم سے نکال دیا ہے تو لوگ تمہیں معبود ضرور کہنے لگیں گے، لہذا معبود نہ کہنے پائیں، انما بشر مثلکم، یہ مذہبی وجہ تھی جس کی وجہ سے اعلان کرایا ہے۔ جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکالتے ہوئے دیکھو گے تو بشر مثلکم کہتے ہوئے بھی دیکھو، تو وہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو، رسول کو ڈوبتا سورج نکالتا ہوا بھی دیکھو، اور زبان مبارک سے بشر مثلکم کہتا ہوا بھی دیکھو، اس لیے کہ بشر مثلکم پہ جب کام لگاؤ گے تو انہیں خدا نہ سمجھو گے، اور سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو گے تو اپنی طرح نہ سمجھو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تھی مذہبی وجہ، مگر ایک اور بات پیدا ہو سکتی ہے کسی کے دماغ میں کہ مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی، علی کی نماز اور قضا، جس کے بیٹے کی نماز تلوار کی دھار کے نیچے کربلا میں قضا نہ ہو، جس کی اپنی نماز تیر کھینچ لیا جائے اور محسوس نہ ہو، جو بلا نبوت کے نائب نبی، جو بلا رسالت کے دعوے رسالت کر رہا ہو، جو نبی اور رسول ہوئے بغیر آئینے رسول رہا، درگاہ نبوت کا سند یافتہ، مصطفیٰ جان رحمت کا نظر کرتا، آغوش محمدی کا پروردہ، نگہ مصطفیٰ میں چونیدہ ہے، اور اس کی نماز عصر قضا ہے۔ بات پہلے راوی کی بات سن لو پھر پڑھے تاکہ وہ دو چار نقطے اور نئے مل جائیں۔ راوی کہتا ہے
کہ دانوے علی پر سر رسول ہے، نبی سو رہے ہیں، حد ادب عصر کا وقت آیا، علی نے ادباً سر اٹھایا نہیں، اس لیے عصر کی نماز پایا نہیں۔ نبی سو رہے تھے، عصر کا وقت آیا اور وقت چلا گیا، اب یہ مرتضیٰ تعظیماً نبی کا سر ہلا نہ سکے، اٹھ نہ سکے، پاؤ نہ سکے۔ رسول اٹھے، علی کیوں رو رہے ہو؟ آنسو گر گئے، نماز عصر ادا ہو گئی، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، سورج پلٹا، علی نے نماز پڑھی، سورج ڈوبا۔ اتنی سی رہا ہے، نبی سو رہے تھے، وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم تھا، نہ لیلولہ میں، نہ قیلولہ میں، نہ رات میں، نہ دن میں۔ شام کو عصر کا وقت کوئی سوتا ہے اور پھر نبی سو گئے۔ فجر ظہر اثر مغرب عشاء پانچوں نماز ضروری ہے، لیکن پوچھ لیجیے مولانا امان اللہ صاحب سے، اللہ کی امان میں ہم سب لوگ ہیں، پوچھے مولانا امان اللہ صاحب کہ نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر جس تاکید اور جتنی تاکید نماز عصر کے لیے رسول نے کی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، ارے حفاظت و فضیلت تو ہر کی ہونی چاہیے، مگر رسول کا علم غیب دیکھو، تو ان کو معلوم تھا کہ شاپنگ ٹائم عصر کے وقت ہوتا، حالانکہ یہ شاپنگ ٹائم 1400 برس بعد بنا ہے، مگر نبی کو 1400 برس پہلے معلوم ہے کہ فجر میں شاپنگ نہیں ہوتی، ظہر میں لنچ کا ٹائم رہتا ہے، بہت بزی نہیں رہیں گے، مغرب تک تو گھر ہی آ جائیں گے، ایسا تو بستر کے قریب ہوگی، یہی ہے جس کے لیے رزق ہے، کہیں شاپنگ میں نہ چلی جائے، کہیں پارٹی میں نہ نکل جائے، کہیں مارکیٹنگ میں نہ غائب ہو جائے، تو جو غائب ہو سکتی ہے علم غیب مصطفیٰ ہے، اسی پر اقرار ہو رہا ہے، حافظ الصلاۃ الوسطیٰ، یہ بیچ والی نماز کی حفاظت کر، اور جو نبی ہمارے لیے عصر کے لیے تاکید کرے خود سو رہا ہے۔ میں روایت بیان کر کے بڑھ جانے کا عادی نہیں ہوں جب تک اس کا کمپلیٹ ایک ٹکڑا الگ الگ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر ٹکڑے کا بھاؤ یہاں الگ الگ، ہمارے یہاں پہ ایک ہی بھاؤ میں پورا جانور اڑ جاتا ہے، کھال کا الگ بھاؤ ہے اور مال کا الگ بھاؤ ہے، یہاں تو ہر کھال کا الگ بھاؤ ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آنکھ بند کر لیا، تو سوچ رہا ہوں، یہی نہ سوچو گے، کچھ سوچ رہا ہوں، لیکن میں بستر پر لیٹ کر کے اگر آنکھ بند کر لوں تو کیا سوچو گے؟ سو رہے، ہمیں آنکھ بند کرنے کے معنی سونا ہے، کوئی ضروری ہے کہ سو رہا ہو؟ نہیں، دیکھو سونے کا وقت نہیں تو نبی سو گئے کیوں؟ آنکھ بند تھی، راہی نے بند آنکھ دیکھی، کوئی مائی طلاق کسی کا سونا نہیں دے سکتا، صرف آنکھ دے سکتا، اب بند کر کے سو رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ جاگ رہا ہے کہ پلاننگ کر رہا ہے کہ سازش کر رہا ہے کہ کنسپریسی کر رہا ہے، نہیں جانتا، سونا اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات راہی کیسے بولا کہ نبی سو رہے، یہ اس کا قیاس ہے، اور قیاس راہی روایت نہیں، قیاس میں روایت، اس نے دیکھا ہے کہ بال بند ہے، سوچا کہ سو رہے ہوں، ہو سکتا آرام کر رہے ہیں، حالانکہ میرا وجدان کہتا ہے، ایک اردو کا اودھی زبان کا لکھنؤ کے دیہاتوں میں بولا جانے والا ایک لفظ بول کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول سو نہیں رہے، علی کا دل سو رہے، ایک طرف اثر، ایک طرف میں ہوں، تو ادھر میں ہوں، اثر ادھر ہے، اثر یہ علی کیوں جو ہے ٹیسٹ لے رہے، ایگزامن لے رہے، آزما رہے ہیں، علی کا امتحان ہو رہا ہے، لاؤ علی کے پاس مکے، علی کے
आगोश में समझ कर मैं आसन कर लूं, देखो मुझे छोड़ तो नहीं देता। तब जो हमने बात की जुमला को नया आ गया, लाने की कथा पता समझ तू अब भी कभी के नमाज बुलाए तो मुझे छोड़ता है कि नहीं करते हमने आंख बंद कर लिया। अली कुछ कहना था, मैं आंख बंद कर लिया और बोलते देखे करते क्या कुर्बान जा मौलानी पर। उन्होंने साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह हाथी के साथ तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, हाथी से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, दिन से पकड़ा। हे रसूल तुम अगर नहीं उठोगे और तुम मुझे नहीं आजाद करोगे, तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अली ये मुर्तजा का इम्तिहान हो रहा है, तुम मुझे छोड़ते हैं कि नहीं? और अली ये मुर्तजा साबित कर रहे हैं कि चाहे अजान बुलाए तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको रोना नमाज के बहाने छोड़ूंगा, मैं जमात के बहाने छोड़ूंगा, जगत के बहाने छोड़ूंगा, रात के बहाने छोड़ूंगा, शादी के बहाने छोड़ूंगा, न पढ़ने के बहाने छोड़ूंगा, न दुआ के बहाने। वो अली है जो नमाज के बहाने रसूल को नहीं छोड़ रहे हैं, और ये जीते हुए लोग हैं जो रसूल को छोड़ने के लिए नमाज का बहाना ले रहे हैं। ये मुर्तजा मुश्किल कुशा खैबर चिकन के बारे में एक बात और सुनते चलो। अली ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह काजी के पेश नजर मैंने आपको खिलाया अपने को उठाया और किसी के पास ये सुनना था। मुस्तफा जाने रहमत ने सूरज को पलटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, सूरज पर लगाना बच्चों का खेल नहीं है, पूरा सिस्टम ऑफ दी वर्ल्ड चेंज हुआ। अब इस वक्त यहां सूरज हिंदुस्तान में अंधेरा है, हिंदुस्तान में अंधेरा है। अब अगर ये सूरज फिर पीछे किया जाए तो हिंदुस्तान में रोशनी हो जाएगी और कहीं अंधेरा हो। सूरज जब लाइट मारता है तो आधी दुनिया में रोशनी होती, आधी में अंधेरा होगा। अब रसूल ने डूबे हुए सूरज जब डूब करके सूरज ऐसे होगा कि इधर अंधेरा होगा, रसूल ने उसको जब पलटाया तो फिर जो वो रोशनी में आ गए थे वो फिर अंधेरे में आ गए, जो अंधेरे में आ चुके थे वो फिर रोशनी में आ गए। तो ये आखिरी दुनिया का निजाम नहीं, पूरी दुनिया का निजाम डिस्टर्ब हो गया। ये रसूल एक अली की नमाज के लिए पूरी दुनिया का निजाम एक शमशी मुअत्तल। आप ऐसा करो, आप आका हो, मौला हो, पावरफुल हो, इख्तियारात तकरीरी आपको हासिल है, आप ऐसा कीजिए कि हज़रत बिलाल से कह दीजिए कि जरा अज़ान इत्मीनान से दें। अब मौला अली से कहिए कि अज़ान की क्या रखा, किसी अज़ान के दौरान तुम पढ़ लो, तुम्हारे ऊपर अज़ान का जवाब देना आज जरूरी नहीं है। मैं स्पेशल पावर से इजाजत देता हूँ कि दौरान अज़ान तुम नमाज पढ़ लेना, ताकि मगरिब की जमात में शरीक हो सको। सरकार ऐसा कर देते तो ये सूरज पलटाना पड़ता, अली कज़ा पढ़ लेते। नहीं, मैं कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा अली को। अली ने मेरी मोहब्बत और मेरी ताज़ीम में नमाज को मज़ा किया है, अब इसे कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा। एक सूरज पड़ा था ताकि दुनिया समझ ले कि मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा ही नहीं होती, मेरी मोहब्बत में नमाज गायब ही नहीं होती, मेरी मोहब्बत में नमाज से आदमी महसूस ही नहीं होता। अगर आज अली ने कज़ा पढ़ लिया तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी, मेरी मोहब्बत रंगली उठेगी, मेरी मोहब्बत और ताज़ीम पर लोग एतराज़ करेंगे कि अली जैसा भी है, अली जैसे ने नमाज छोड़ दिया। आज नमाज अली को अदा करनी है, अदा करनी है, ऐसी अदा कि हर अदा उस अदा पर निसार हो जाए, ऐसी अदा पकड़ी है। सुना क्या ये सूरज न ब्रिटिश एम्पायर का लिहाज करे, न किन पहाड़ डरे, और न किसी और डिक्टेटर चंगेज हलाकुल मसुलिनी हिटलर की परवाह करे। ये सूरज किसी की परवाह नहीं। अरे ये शैतानों की क्या परवाह करेगी, मुसलमानों को भी परवाह नहीं। अपने हिसाब से निकलना, अपने हिसाब से निकलना। हमको उसके निकलने का टाइम मालूम है कि उसकी आदत अच्छी है। ताज्जुब है कि मुसलमान अपनी आदत को पहले से नहीं बताता और चंद सूरज की आदत बताता। न्यू मून कब होगा ये बताएंगे, लेकिन नया